انبیاء علیہ السلام اگرچہ نبوت اور رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسی کامل اور تم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہ ہوتی جو قطرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء نبوت و بعثت سے پہلے ہی اعلیٰ درجے کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا ہی سے شرک اور بت پرستی سے اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے، جیسا کہ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام رسومات، تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت اور کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئے، اور مروت اور حسن خلق اور حسب و نسب، حلم اور بردباری اور راست بازی اور صداقت اور امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور اخلاق رذیلہ سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں، اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ مسند احمد میں عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم کبھی عزیٰ کی پرستش نہ کروں گا۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ دو بت کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سختی سے منع فرمایا کہ کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھانا رکھا، اس مجلس میں زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ زید بن عمرو بن نفیل نے قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے گھاس اگایا، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور سعید بن زید کے جو 10 مبشرہ میں سے ہے والد ماجد ہے، شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے۔ بعثت سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت انتقال کیا۔